دنیا کے تڑپتے ہوئے انسانوں کو، دنیا کے دکھی انسانوں کو، دنیا کے پریشان لوگوں کو، اور دنیا میں خوفزدہ لوگوں کو، دنیا میں ڈر گئے لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا بیان ہے شاہی امام صاحب پنجاب کا۔ جو ہم پریشانی کے وقت سب سے پہلا بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ پریشان ہیں اپنے حالات کو لے کر، اپنا کاروبار کو لے کر۔ تو اس مشکل وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہمارا بیان ہے شاہی امام پنجاب، جو کہ آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ کر آپ خود بھی سمجھ جائیں گے اور آپ کو جو ہے پریشانی کا حل ہونے کا ایک راستہ بھی آپ کو میسر ہوگا انشاءاللہ۔ ضرور سنیں، یہ پارٹ 2 ہے، آپ سنیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ٹھیک ہے کہ جس بندے پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، دکھ آیا، جس مرد اور عورت کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا جس ماں باپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا جس بڑے آدمی کو یا بچے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، تکلیف تو ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، معاملات اچھے نہیں ہیں، یا جسمانی طور پر پریشانی ہے، تو اس پریشانی میں کرنا کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت دی ہے کہ ہمیں کس انداز کے ساتھ جینا ہے؟ کتنے خوبصورت بات کہی نبی علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا درجہ دیا ہے اسے۔ کیا جب نبی علیہ السلام غار کے اندر ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، اور دشمن تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے۔ اب غار سے آگے تو کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے، بس غار کا منہ ہے، اور باہر چاروں طرف دشمن ہیں، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ آپ اسی غار میں موجود ہیں تو پھر کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اندیشے کا اظہار کیا، یا رسول اللہ، دشمن بہت قریب آ گیا۔ اے پیارے نبی علیہ السلام، دشمن ہمارے قریب آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہی لفظ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے درج کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اعلان آیا ہے۔ ایک ہی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں، جس میں ہمت بھی ہے، جرت بھی ہے، استقامت بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ کیا فرمایا سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ فرمایا لا تحزن، کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان جملوں نے نبی علیہ السلام کی، یہ جو جملے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرف سے آئے ہیں، ان الفاظات نے دنیا کے تڑپتے ہوئے انسانوں کو، دنیا کے دکھی انسانوں کو، دنیا کے پریشان لوگوں کو، اور دنیا میں خوفزدہ لوگوں کو، دنیا میں ڈر گئے لوگوں کو بس ایک حوصلہ دے دیا، اور کیا بتایا اللہ نے کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں مشکل وقت میں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج اگر کسی پر مشکل آتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ لوگ ذرا سی مشکل آتی ہے رونے لگتے ہیں، ذرا سی مشکل آتی ہے پیٹنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، ذرا سی مشکل آتی ہے چیخیں مارنے لگتے ہیں، ذرا سی مشکل آتی ہے اپنے یار دوستوں کو بلا کے اپنا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، الگ الگ لوگوں کے آگے جا کے منتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ کیمیا عطا فرمایا، فرمایا ڈرو نہیں، مشکل میں ڈرو نہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے انسانی زندگی کو عزت سے جینے کا، یہ پہلا فلسفہ ہے۔ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کوئی انسان تعلق رکھتا ہو، اگر اس کو کوئی ڈرا رہا ہے اور وہ ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ جیتے جی اپنے آپ کو موت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے بیماری سے تو اس کا مطلب جتنے دن بچے ہیں وہ ان کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے کاروبار سے تو اس کا مطلب جو ترقی کی منازل طے کرنی ہے وہ اس کو ڈوبونے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے اپنی اولاد کو سدھارنے سے تو اس کا مطلب وہ ان کو جہنم کی طرف
طرف دھکا دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک فرمایا کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام آپ گھبرائیں نہیں, آپ ڈریں نہیں, کیونکہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. اور یہ کائنات کا دستور ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں. جن کے ساتھ رب کی ذات ہوتی ہے دنیا والے ان کا نہیں کچھ بگاڑ سکتے. یہ فلسفہ نبی علیہ السلام نے عطا کیا, حکم دیا امت کو کہ مشکل وقت میں سب سے پہلے کیا کرنا, سب سے پہلے اس بات کا یقین رکھنا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. اور پھر مشکل وقت میں کیا کرنا, پھر مشکل وقت میں صبر کے ساتھ وقت گزارنا. مشکل وقت میں صبر کے ساتھ وقت گزارنا. اور تیسرا مشکل وقت میں کیا کرنا, اپنے دماغ کو, اپنے ہوش و حواس کو ٹھکانے رکھنا. اور پھر یہ دیکھنا کہ کیا میں کیا کر سکتا ہوں جو ان حالات سے میں باہر نکلوں. اسلام نے کہا, نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث پاک کا مفہوم ہے, فرمایا میں خوشیاں بانٹنے آیا ہوں. لوگوں کو خوشیاں بانٹنے کے لیے آئے. ہم لوگ کیسے کرتے ہیں جی مشکل وقت میں, ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو جائے, کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے, اور ایسے کئی منافق صفت لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو کسی کو ملنے کے لیے جائیں گے, پتہ لگے گا بیمار ہے, جاتے ہی کہیں گے او تو پہلے سے بڑا کمزور نظر آ رہا ہے. وہ کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندے کو میں کہہ رہا ہوں اس کا دل ٹوٹ جائے, دل بیٹھ جائے اس کا. جو لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں, آج وہ جن کا دل توڑ رہے ہیں, آج وہ جن کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, کل جب ان پر وقت آئے گا انہیں سہارا دینے والا نہیں ملے گا کوئی. ہم کیا کر رہے ہیں معاشرے میں, اگر کوئی تکلیف میں ہے, کوئی بیماری میں ہے, ہم ملنے جا رہے ہو بھیا تم تو بہت بیمار نظر آ رہے ہو. یعنی ہم نے اس کی ہمت بڑھانے کی بجائے اس کی ہمت توڑ دی. اور یہیں پر بس نہیں کرتے, بیماری کا پوچھیں گے اور پھر کہیں گے ہاں ہمارے تایا جی, ہمارے فلاں ماموں بھی اسی بیماری سے مر گئے تھے. یہ کس نے سمجھائی یہ بات؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. مشکل صرف یہی نہیں ہوتی کہ کوئی حکومت کسی حکومت کے مخالف ہو, مشکل صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی سیاستدان آپ کے ساتھ مخالف ہو, مشکل یہ بھی تو ہے کہ آپ کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو اور آپ اس نقصان سے جھوج رہے ہوں, اور اس نقصان کے درمیان آپ کو کوئی مجبور کرے کہ فلاں آدمی کے ساتھ جا کے ہاتھ پھیلا لو, آپ اپنی غیرت کی وجہ سے اپنا ہاتھ واپس لے آئیں, یہ بھی تو وہ مشکل ہے. اور جب آپ غیرت کی وجہ سے اپنا ہاتھ واپس لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل میں آسانی پیدا کر دیں گے. اس مشکل میں آسانی. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا بیٹا لندن میں پڑھتا تھا, اس نے ابا کو چٹھی لکھی کہ مہینے کے پیسے جلدی ختم ہو گئے, آپ اگر کہیں فلاں آپ کا ایک دوست یہاں پہ رہتا ہے, اس سے 100 پاؤنڈ ادھار لے لوں, اس سے کچھ پیسے ادھار لے لوں. پھر جب آپ بھیجتے ہی ہر مہینے جب آپ بھیجیں گے تو یہ میں پیسے اس کو دے دوں گا. تو علامہ اقبال نے اس کے جواب میں پوری نظم لکھ دی, فرمایا خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. غیرت بیچنی بڑی بات ہے. لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے کہ جس کے مرضی سامنے جا کے ہاتھ پھیلا دو, جس کو مرضی جا کے کہہ دو کہ میری مدد کر دے. ارے جس نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا نہ ہو, اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رب کو چھوڑ کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کیا, فرمایا ساری زندگی مانگتا رہے گا, اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی. ساری زندگی مانگتا رہے گا. غیرت اس کو کہتے ہیں. مشکل صرف بیماری نہیں ہے, مشکل صرف سیاسی اختلاف نہیں ہوتے, یہ بھی تو مشکل ہے
کہ کسی نوجوان آدمی کو کوئی نوجوان عورت زنا کی دعوت دیتی ہو، یہ بھی تو مشکل ہے کہ کسی نوجوان لڑکی کو کوئی نوجوان لڑکا زنا کی دعوت دیتا ہو اور وہ روزانہ چاہتا ہو کہ یہ میرے ساتھ لگ جائے، یا وہ خاتون چاہتی ہو کہ یہ میرے ساتھ چھپ کے گناہ کرے۔ اس مشکل وقت میں جس نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا، اس نے اللہ کی طرف سے عزتیں پا لی، وہ اس مشکل وقت میں اللہ کے حضور یقین رکھ کے بچ گیا، تو پھر آنے والی زندگی کی عزتیں اس کے لیے وقف ہیں۔ یہ بھی تو مشکل ہے، اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ اس میں سے بھی تو نکلنے کا راستہ چاہیے۔ اس میں نکلنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، اس کے حکم سے میں چلتا پھرتا ہوں۔ غلطی ہو جائے تو میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ صرف یہی مشکل تھوڑی۔ جی میرے محترم بزرگوں، یہ ہمارا پارٹ 2 ہے 3 کے لیے۔ اگر آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ ہمارے چینل پر آپ وزٹ کریں، اور ہمارے چینل میں تیسری پارٹ بھی اپلوڈ ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ میں اس کا اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ کمنٹ کرنا بھولیں نہیں، تاکہ آپ کو کیا اچھا اور کیا غلط ہوا آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اس حساب سے ہم انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کو جو ہے اصلاحی بیان انشاءاللہ ہم میسر کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔